اعلان نبوت سے قبل حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی مرتبہ ملاقات کر چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے بے حد متاثر تھے۔ چنانچہ صدائے توحید سنتے ہی بلال حبشی نے بلا تعمل لبیک کہا اور اپنا دل و جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار کر بیٹھے۔ حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ بن خلف قریش کا ایک نامور سردار تھا جس کا شمار اسلام کے بدترین دشمنوں میں سے ہوتا تھا۔ حضرت بلال نے اللہ کی وحدانیت کا اقرار اس وقت کیا جب اسلام کا آغاز تھا اور مشرکین مکہ اسلام قبول کرنے والوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیتے تھے، اور کسی غلام کا اسلام قبول کرنا تو انہیں کسی صورت گوارا نہ تھا۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ توحید بلند کیا، اس وقت عمار بن یاسر ابو سفیان کے غلام تھے۔ جب ابو سفیان کو معلوم ہوا یہ عمار دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں تو اس نے آپ پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ ایک دن ابو سفیان آپ کو رسائے قریش کی مجلس میں لے گیا جہاں ابو جہل، ابو لہب، امیہ بن خلف اور دیگر رؤسا موجود تھے۔ ابو سفیان نے عمار پر کوڑے برسانے شروع کر دیے اور ساتھ ہی پوچھنا شروع کر دیا، بتاؤ محمد کی تعلیمات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا، وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اسی کی عبادت کرو اور تمام انسان برابر ہیں۔ یہ سنتے ہی امیہ بن خلف کو غصہ آیا۔ اس نے حضرت بلال کو پکارا اور حکم دیا، یہ کوڑا پکڑو اور اسے ایک غلام اور رؤسا قریش کی فرق بتاؤ، لیکن دولت ایمان سے قلب کے منور ہونے کی وجہ سے اور حضرت عمار کا استقلال دیکھ کر حضرت بلال سکتے میں آ گئے اور کوڑا پھینک دیا، اور یوں آپ کا اسلام قبول کرنا سب پر ظاہر ہو گیا۔ امیہ بن خلف غلام کی نافرمانی دیکھتے ہوئے غصہ سے کہنے لگا، اگر تمہیں اس بات پر فخر ہے کہ تمام انسان برابر ہیں تو یاد رکھو تمہارا خدا وہی ہے جو تمہارا مالک ہے۔ میرے غلام خانے میں سے کسی نئے خدا کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد امیہ بن خلف نے سیدنا بلال پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، آپ کو قید خانے میں ڈال دیا۔ روزانہ آپ کو نصف النہار قید خانے سے نکالتا اور جلتی ہوئی ریت پر لٹا کر سینے پر تپتی ہوئی چٹان رکھ دیتا، اور اس حالت میں آپ پر کوڑے برسائے جاتے اور کہا جاتا کہ ان کے خدا کو تسلیم کرے۔ کوڑے مارنے والے تھک جاتے اور باریاں بدل لیتے، لیکن حضرت بلال نے ہمت نہ ہاری۔ امیہ بن خلف کا ظلم و ستم بڑھتا گیا، لیکن آپ کی زبان پر صرف یہی الفاظ ہوتے تھے، احد احد۔ امیہ بن خلف آپ سے پوچھتا کہ بتا تیرا رب کون ہے؟ آپ فرماتے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا میرا خدا ہے۔ امیہ بن خلف کا ظلم یہاں ختم نہیں ہوا۔ اللہ کے اس بلند ہمت حبشی نسل بندے کو مکہ کے شریر لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا جو ان کی گردن میں رسی ڈال کر سارا دن چکر دیتے رہتے، لیکن حضرت بلال ایک ہی صدا دیتے، احد احد۔ دن بھر آپ کو ستایا جاتا اور تپتی زمین پر لٹا کر اوپر پتھر رکھے جاتے، اور رات کے وقت زنجیروں سے باندھ کر کوڑے لگائے جاتے، اور پھر اگلے دن سے پھر عاشق رسول کے بدن کو اور زیادہ زخمی کیا جاتا۔ ہر شخص آپ کو اتنی تکلیف دیتا کہ اپنا زور ختم کر دیتا تھا۔ آپ کی یہ تکلیف دیکھی نہ جاتی تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق روزانہ آتے جاتے یہ تکلیف کا مناظر دیکھتے اور اکثر سوچا کرتے کہ کس طرح بلال کو ان ظالموں سے چھڑائیں۔ ایک دن حضرت ابوبکر صدیق نے امیہ بن خلف سے کہا کہ کب تک اس مظلوم پر ظلم کرتے رہو گے؟ امیہ بن خلف نے جواب دیا، اگر تمہیں اس پر اتنا ہی ترس آ رہا ہے تو تم اسے خرید لو۔ حضرت ابوبکر صدیق فوراً تیار ہو گئے اور قیمت دریافت کی، اور حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت بلال کو خرید کر آزاد کر دیا۔ یوں حضرت بلال کی آزمائش کا دور بالآخر ختم ہوا۔ دوسرے روز
حضرت ابوبکر صدیق حضرت بلال کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حضرت علی المرتضیٰ کے گھر میں تشریف فرما تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ حضرت علی جو اس وقت کم سن تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ کیوں روتے ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، علی یہ وہ شخص ہے جسے اللہ کی خوشنودی حاصل ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو گلے لگا لیا اور فرمایا کہ اے بلال، جب تک یہ دنیا قائم ہے یہ بات ہمیشہ یاد رکھی جائے گی کہ راہ اسلام میں اذیتیں اور تکلیفیں برداشت کرنے والے تم پہلے شخص ہو۔ اس کے بعد حضرت بلال نے اپنی تمام زندگی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے وقف کر دی اور ہمیشہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہے۔ آپ کو خادم رسول ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ سبحان اللہ۔ ویڈیو اچھی لگی تو لائک ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ میری نئی آنے والی ویڈیوز آپ کو بلا تعطل ملتی رہے۔ شکریہ۔